ایک ماہ سے جلسوں اور احتجاج کی سیاست پر چل رہی پی ٹی آئی نے اب پنجاب میں احتجاج کا شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے لیڈر حماد اظہر نے کہا ہے کہ 11 اکتوبر کو ملتان اور ساہیوال، اس کے بعد 12 کو گجرانوالہ اور سرگودھا میں احتجاج ہوگا۔ 13 اکتوبر کو ڈی جی خان ڈویژن، 14 اکتوبر کو لاہور اور فیصل آباد میں مظاہرے ہوں گے۔ اس کے بعد پولیٹیکل کمیٹی اسلام آباد کے لیے کال دے گی۔ پی ٹی آئی اب مسلسل احتجاج کی سیاست کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہ رہی ہے۔ پی ٹی آئی احتجاج کے لیے جو بھی نعرہ دے رہی ہو، مگر پی ٹی آئی کے حقیقی سیاسی مقاصد یہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے ان کی اپنی خواہشات کے مطابق مذاکرات کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آئینی ترامیم اور اہم آئینی پوزیشنز کی تعیناتی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جائے۔ بانی پی ٹی آئی نے نومبر 2022 میں بھی اہم ریاستی پوزیشن کی تقرری پر اثر انداز ہونے کے لیے احتجاج اور جلسوں کا راستہ ہی اختیار کیا تھا۔ اس وقت بانی پی ٹی آئی خود اس احتجاج کو لیڈ کر رہے تھے، مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ اب 4 اکتوبر کو اسلام آباد میں احتجاج سے یہ ثابت ہوا کہ پی ٹی آئی اب کی بار احتجاج کے لیے مختلف حکمت عملی کے ساتھ چل رہی ہے۔ کارکنوں کو اسلام آباد ڈی چوک پہنچنے کا نعرہ دے کر علی امین گنڈا پور جس طرح احتجاج سے ہی غائب ہو گئے، اور پھر پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز کو احتجاج میں شامل نہ ہونے کی ہدایت کر دی۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی اب لیڈرز کے بغیر کارکنوں کے دم پر احتجاج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ کیا کوئی سیاسی جماعت لیڈرز کے بغیر کامیاب احتجاج کر سکتی ہے؟ دوسری طرف حکومت اور انتظامیہ کا واضح موقف ہے کہ اب معیشت کی ترقی کا راستہ روکنے کی اجازت کسی صورت نہیں دی جائے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے مطابق حالیہ احتجاج کے باعث ملک کو یومیہ 190 ارب کا نقصان ہوا ہے، یعنی 4 روز کا احتجاج اور ہر روز 190 ارب کا نقصان۔ ایسے میں حکومت کے پاس پی ٹی آئی کے احتجاج سے نمٹنے کے لیے کیا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں؟ کیا احتجاج سے پہلے شہروں کو کنٹینرز کے ذریعے بند کر کے موبائل فون سروسز اور انٹرنیٹ کی سروس معطل کر کے اس مسئلے کا حل نکل سکے گا؟ کیا موجودہ سیاسی عدم استحکام حکومت کو سخت آپشنز کے استعمال پر مجبور کر سکتا ہے؟ اسی معاملے پر گفتگو رہے گی۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں زیغم خان، شہزاد چودھری، حماد غزنوی اور افتخار احمد صاحب۔ آپ چاروں کا شکریہ۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ پی ٹی آئی کا احتجاجی شیڈیول پھر جاری، گنڈا پور کے اسلام آباد پر دھاوا بولنے کی دھمکی، عدم استحکام کی کوشش۔ کیا آئینی ترامیم اور اہم آئینی پوزیشنز پر مرضی کے فیصلوں کے لیے انتشاری سیاست جمہوری حق ہے؟ افتخار صاحب، احتجاج جمہوری حق ہے، ملک میں آئین اجازت دیتا ہے، مگر جس طرز اور جس ڈھب پر سیاست ہو رہی ہے، یہ انتشاری سیاست من مرضی کے فیصلوں کے لیے اس طرح کا دباؤ صوبوں سے اٹھ کر ریاست اور وفاق پر ڈالنا جمہوری حق ہے؟ سوال بنیادی وہ ہے جو ہم سننے کو تیار نہیں ہیں۔ میرا موقف یہ ہے کہ یہ سیاست نہیں کر رہے، یہ فاشسٹ اپروچ رکھنے والے لوگ ہیں۔ سیاست میں لین دین ہوتا ہے، ڈائلاگ ہوتا ہے، یہ ڈائلاگ میں یقین نہیں رکھتے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہی ڈائلاگ ہے اور وہی مان لیا جائے تو بات آگے چلے گی، اگر وہ نہیں مانا جاتا تو بات آگے نہیں چلے گی، اور یہ بہت خوفناک رویہ ہے۔ کیا ملے گا ان کو؟ جس صوبے سے یہ آئے ہیں اس صوبے میں کون سی ایسی ترقی ہوئی ہے 12-13 سال میں جو ان صوبوں میں نہیں ہوئی جہاں پہ بقول ان کے اچھے لوگ حکمران نہ تھے؟ اگر یہ کمپیریزن مجھے یہ بتا دیں تو میں ان کے اس احتجاج کو تسلیم کرنے کو تیار ہوں کہ یہ احتجاج جمہوریت کی خاطر کر رہے ہیں، جمہوریت کی بہتری کی خاطر کر رہے ہیں۔ میں نے تو رویے دیکھنے ہیں۔ میں نے کبھی ایسا کوئی احتجاجی جلوس نہیں دیکھا تھا۔ پی این اے کی تحریک جو سب سے بڑی تحریک میں کہتا ہوں، اس سے بڑی تحریک پاکستان میں نہیں چلی ابھی تک۔ میں نے تو نہیں دیکھا کہ اس میں ٹیئر گیس لوگ اپنی جیبوں میں سے لے کے آگے ہوں، لوگوں نے فائرنگز کر دی ہوں بلا وجہ، لوگوں نے لوگوں کو اکسا کے مارنے کی کوشش کی ہو، اور شرائط رکھی ہوں کہ ہم اس جگہ پہ بیٹھیں گے، دعویٰ دیں گے تو نیلا گنبد کی مسجد میں دیں گے، نیلا گنبد کی مسجد کے علاوہ شہر کے کسی حلقے میں نہ جلوس نکالیں گے نہ جلسہ کریں گے۔ یہ اس سے سیاست نہیں ہے،
اس کا نقصان اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ کوئی اور رنگ لے رہی ہے۔ ریاست کے پاس حل کیا ہے؟ ریاست کے پاس حل یہ ہے کہ وہ آئین کا احترام کرے، جو پاکستان کے ملکی قوانین ہیں جو اس قسم کے حالات میں استعمال کیے جانے چاہیے ان کو استعمال کرے، اور چڑیا کو مارنے کے لیے توپ کا استعمال نہ کرے۔ چڑیا کو مارنے کے لیے توپ کا استعمال کر رہی ہے؟ استعمال نہ کرے۔ کر رہی ہے کیا؟ میرا کہنے، میں نے کل بھی کہا کہ بلا وجہ یہ لگا دینے کیا ہوتا ہے نام، کنٹینر، بلا وجہ۔ ہم جیسے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں جن کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں ڈائیلاگ کرنے نا، کریں کیا؟ جس طریقے سے وہ آتے ہیں، جس طریقے سے وہ آ رہے ہیں، جب پورے ریسورسز لے کر ایک صوبے کے پہنچ رہے ہیں، کیونکہ دیکھ چکے نا پہلے ایک وقت میں حکومت دیکھ چکی کہ جب وہ بیٹھ گئے تو اٹھانا مشکل تھا۔ اگر اتنے ریسورسز کے ساتھ وہ ریڈ زون میں یا آپ کے دارالحکومت کو چوک کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ جب وہ پہنچ جائیں گے پھر کیا کرے گی ریاست؟ تو پھر تو ریاست وہی کرے گی جو ریاست کو کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ میں تو کہہ چکا ہوں کہ میں وہ تو کلیش سے بچنے کے لیے ہو سکتا ہو کنٹینرز کھڑے کرتے ہو کہ آمنا سامنا ہی نہ ہو۔ نہیں، اس کا بھی ایک کنٹینر کھڑے کرنے کا بھی ایک طریقہ کار کو ہونا چاہیے، کتنے کھڑے کرنے چاہیے اور کتنے نہیں کھڑے۔ ویری گڈ، یہ بھی ایک سائنس ہے۔ نہیں، سائنس ہے بالکل، گورننس از اے سائنس ٹو پریمپٹ جو ہے۔ اور اتنی بار گورننس کرنے والوں کو یہ سائنس نہیں سمجھ آ سکی آج تک۔ میں اس بحث میں الجھے بغیر، آپ کو عادت پڑ گئی ہے کہ اصل جو چیزیں نہیں، میں نے تو حل پوچھا تھا آپ کے پاس، میں تو حل دیا ہے کہ آئین اور قانون کے تابع ٹھیک ہے اپنے تمام اختیارات استعمال کریں، کوشش یہ کریں کہ آخری لمحے تک کہ اس سے جانی نقصان نہ ہو۔ زیغم صاحب، نقصان سے بچنے کی ریاست وفاق کی جانب سے بھرپور کوشش نظر آئی ہمیں، لیکن وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ 4 دن میں یومیہ ہر دن کا 190 ارب کا نقصان ہوا ہے، اور ابھی تو آگے بھی کال ہے، پنجاب کے اندر ہے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد اسلام آباد کی طرف، اور ادھر سے گنڈا پور صاحب بھی کہہ رہے ہیں اسلام آباد کی طرف۔ حکومت کی ممکنہ حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ عائشہ، سب سے پہلی بات، ہماری کسی سیاسی جماعت سے اختلاف ہو سکتے ہیں، سیاسی لیڈر سے اختلاف ہو سکتے ہیں، پاکستان کا کوئی سابق وزیر اعظم غدار نہیں ہے، پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت غدار نہیں ہے، پاکستانی محب وطن لوگ ہیں، پاکستان کے کروڑوں لوگوں کے جو نمائندے ہیں۔ 1000 خامیاں ہو سکتی ہیں، عمران خان کو میں بھی ڈیماگوگ سمجھتا ہوں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ہمیں کسی کو بھی غدار کہنا چاہیے۔ درست۔ 190 ارب کا نقصان بہت بڑا نقصان ہے پاکستان کا، لیکن کیا یہ صرف مظاہروں سے ہوا ہے یا اس میں وہ ریاکشن بھی ذمہ دار ہے جو حکومت کر رہی ہے؟ دونوں طرف سے۔ افتخار صاحب نے جیسے کہا کہ جو توپ سے مچھر کو مارنے کی ترکیب ہے، اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ مچھر تو مچھر ہے، چند ہزار لوگوں کا پروٹیسٹ تو 190 ارب کا نقصان نہیں کر سکتا۔ 5000 10,000 لوگ اگر آ جائیں گے اور آ کے یہاں سے پھینٹی کھا کے واپس چلے جائیں گے تو 190 ارب کا نقصان تو نہیں ہوگا، 10-20 کروڑ کا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ شہروں کا محاصرہ کر دیں گے، صوبوں کو صوبوں سے کاٹ دیں گے، تو اس سے 190 ارب کا نقصان ہو سکتا ہے۔ جو بنیادی اس وقت مسئلہ ہے پاکستان کا، وہ ہے عدم برداشت، سیاسی عدم برداشت، اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا سیاسی عدم استحکام۔ دونوں طرف سے یہ سمجھنا کہ اب یہ اینڈ گیم ہے، اس کو ہم نے جیتنا ہے۔ حکومت کو یہ سمجھنا کہ پی ٹی آئی کو اب آخری کلہاڑا چلانا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے، اس کو ایڈورسری نہیں سمجھنا، اس کو سیاسی مخالف نہیں سمجھنا، اب اس کو غدار قرار دینا ہے، اب اس کو ملک دشمن قرار دینا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح پی ٹی آئی اپنے دور میں کر رہی تھی کہ ان جماعتوں کو وہ غدار قرار دے رہے تھے، چور اور ڈاکو قرار دے رہے تھے، ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ون پارٹی ہیجمنی کی کوشش کر رہے تھے۔ عمران خان بھی کامیاب نہیں ہوئے تھے، کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا اس کا، اس وقت بھی اس عدم برداشت کا فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسری طرف پی ٹی آئی جس طریقے سے مظاہرے کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس طریقے سے خیبر پختونخوا نے صوبائی وسائل کو استعمال کیے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے اس مشینری کو استعمال کیا ہے جس کا مقصد ڈیزاسٹر کو روکنا تھا، اور اس کا یہ سمجھنا
کہ وہ اپنے ہنگاموں کے ذریعے سے، اپنے مظاہروں کے ذریعے سے حکومت کو تل پٹ کر سکتی ہے، اپنی بات منوا سکتی ہے، یہ بھی اتنا ہی خطرناک ہے۔ جمہوریت کے جو نارمز ہوتے ہیں، جو ضوابط ہوتے ہیں، اس میں سب سے بڑا ضابطہ برداشت ہوتا ہے، ایک دوسرے کو قبول کرنا ہوتا ہے کہ اپوزیشن حکومت کو قبول کرے، حکومت اپوزیشن کو قبول کرے، یہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں کر رہے، اس کے نتیجے میں پاکستان کی ریاست پہ اثر پڑ رہا ہے۔ زیغم صاحب تو حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ عدم برداشت اس حد پر ہے کہ حل کیا ہے اب اس کا؟ دیکھیے، عدم برداشت جب اس حد پر ہے تو اس کا حل گفتگو ہے نا، برداشت کو لانا ہے نا، آپس میں کچھ ضوابط طے کرنے ہیں نا۔ احتجاج کا حق ہے ایک جمہوری جماعت کو، یہ شہریوں کا بھی حق ہے، یہ سیاسی جماعتوں کا بھی حق ہے، پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے، لیکن احتجاج کی آڑ میں قانون شکنی کا حق نہیں ہے، ڈسرپشن کا حق نہیں ہے، سیاسی جماعت کو سرکاری وسائل کا حق نہیں ہے، تشدد کی زبان استعمال کرنے کا حق نہیں ہے، ٹھیک ہے، وزیر اعظم کے بیڈ روم میں گھسنے کا یا گھسنے کی دھمکی دینے کا حق نہیں ہے۔ تو مسئلہ تو یہ ہے نا کہ دو طرفیں اور دونوں کروڑوں لوگوں کی نمائندہ ہیں، ایک کے پاس حکومت ہے، دوسرے کے پاس بھی حکومت ہے، ایک بہت اہم صوبے کی، اور وہ گورنمنٹ ان ویٹنگ بھی ہے، وہ اپوزیشن ہے، ٹھیک۔ اور اگر یہ دو اتنی بڑی سائیڈز ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گی تو پھر اسی طرح کی صورتحال ہوگی نا۔ اس کا حل تو یہی ہے کہ مل کر بیٹھیں، خدا کے واسطے جو ہر سمجھدار گفتگو کر کے یہ طے کریں، ضوابط طے کریں کہ ٹھیک ہے آپ مظاہرے، آپ کا حق ہے، لیکن آپ نے یہ کام کیے ہیں، لیکن یہ گفتگو کا بریک تھرو ہی نہیں مل پا رہا ہے۔